السلام علیکم۔ شفا کے ٹپ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ سیٹھ عابد سمگلنگ کی دنیا کا بڑا نام، بے نظیر بھٹو کو لندن میں اغوا کرایا، پاکستان کے لیے ایٹمی پلانٹ اور فائٹر جہازوں کے سپیئر پارٹ سمگل کیے، کئی من سونا سمندر میں کیوں پھینک دیا۔ سیٹھ عابد پاکستان کی وہ پراسرار شخصیت جن کی زندگی کے بارے میں ناقابل یقین کہانیاں گردش کرتی ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے ذرا سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں، جہاں اپنے تجربات کی روشنی میں لوگوں نے معلومات شیئر کی۔ برگر پاکستانی نامی صارف نے لکھا، جب میں 12-13 برس کا تھا تو میرے ایک دوست نے بتایا کہ سیٹھ عابد نے ڈاکٹر قدیر خان کو کنٹینر میں پاکستان سمگل کیا۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ ایک ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران سیٹھ عابد نے میاں داد کا شارجہ والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے 5 لاکھ روپے میں خریدا تھا۔ فہیم فاروق نامی صارف نے لکھا، جب میں اپنی والدہ سے مہنگی چیزیں مانگا کرتا تھا، وہ کہتی تھی تیرے کو سیٹھ عابد کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ ایک صارف نے سیٹھ عابد کی دولت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا، پنجاب میں آج بھی سیٹھ عابد کا نام کئی جگتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی اپنی دولت کی نمائش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ بڑے تم سیٹھ عابد کے بچے۔ حسن ملک نے معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے لکھا، سیٹھ عابد نے کرنسی نوٹوں پر اپنی تصویر چھپانے کے بدلے پاکستان کا سارا قرضہ اتارنے کی پیشکش کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ضیاء کے دور میں حکومت کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سیٹھ عابد نے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے پیسے دیے تھے۔ رمیز عارف نے بھی اپنے ٹویٹ میں سیٹھ عابد کو ملک ریاض کے ساتھ دیکھنے کا دعویٰ کر ڈالا۔ یہ تمام دعوے اپنی جگہ، لیکن سیٹھ عابد کے بارے میں زیادہ مصدقہ معلومات موجود نہیں۔ ماضی میں ان کے بارے میں کئی قیاسرائیاں سامنے آتی رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لاہور میں واقع ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان میں سے ایک ہیں اور کچھ خیراتی ادارے بھی چلاتے ہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں شامل ہونے والی خبروں کو دیکھا جائے تو سیٹھ عابد کے بارے میں کچھ اور ہی کہانیاں گردش کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درآمد کرنے پر پابندی عائد کی تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا تھا۔ اس کے علاوہ سیٹھ عابد پر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان سے متنازع کے بعد پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور اس وقت لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو اغوا کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ سیٹھ عابد کا نام نومبر 2006 میں اس وقت بھی خبروں میں آیا تھا جب ان کے بیٹے حافظ ایاز کو ان کے محافظ نے لاہور میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ان کے قاتل رضوان کو 2015 میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد گزشتہ کئی برس میں سیٹھ عابد کا نام زیادہ نہیں سنا گیا، تاہم 2019 مئی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں شوکت خانم کینسر ہسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب میں سیٹھ عابد کا ذکر شارجہ میں پاکستان انڈیا کے کرکٹ میچ کے تناظر میں کیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیٹھ عابد نے شوکت خانم کینسر ہسپتال کی بہت مدد کی تھی۔ مزید معلومات کے مطابق کراچی کا صرافہ بازار کسی زمانے میں کامل گلی میں ہوا کرتا تھا۔ اسی صرافہ بازار میں پاکستان کے نامور بزنس مین سیٹھ عابد کے والد کی بھی دکان ہوا کرتی تھی۔ سیٹھ عابد شیخ عابد حسین کے والد کی بابت بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ وہ صرافہ بازار میں ایک ہاتھ میں کینچی لے کر گھوما کرتے تھے اور جہاں کسی شخص کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں دیکھتے وہیں کینچی سے اس کی مونچھیں تراش دیتے، کیونکہ ایسا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق تھا۔ اللہ نے انہیں 6 بیٹے عطا کیے۔ ان 6 بیٹوں میں سے ہر ایک ارب پتی تو ضرور ہے۔ ایک اور بات جوان بھائیوں میں مشترک تھی، وہ یہ ہے کہ سب کے سب حاجی تھے۔ ان بھائیوں میں شیخ عابد حسین کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی۔ شیخ عابد حسین اپنے سارے بھائیوں میں وہ سب سے زیادہ ہوشیار، ذہین اور بات کی تہہ تک فوراً پہنچنے والے ہیں۔
ان کا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ ان کی تصویر آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ پبلک ریلیشن کا انہیں سرے سے کوئی شوق نہیں۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی یعنی نصرت شہین اور 3 بیٹوں سے نوازا ہے۔ ان کے دونوں چھوٹے بیٹے گونگے، بہرے اور ریٹارڈڈ ہیں اور امریکہ میں کسی بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے شادی شدہ بیٹے ایاز محمود کو لاہور میں کچھ عرصہ قبل قتل کر دیا گیا ہے، جس کے خلاف سیٹھ عابد نے حیرت ناک طور پر کوئی قانونی اقدام نہیں کیا۔ ان کا یہ مرحوم بیٹا حافظ قرآن تھا اور خالق دینا ہال کراچی میں نماز تراویح پڑھایا کرتا تھا۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درآمد کرنے پر سخت پابندی عائد کر رکھی تھی تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا تھا۔ 65 کی پاکستان بھارت جنگ میں امریکہ نے FET-6 کے پارٹس پاکستان کو دینے سے انکار کر دیا تو بھی سیٹھ عابد نے اسمگل کر کے پاک فضائیہ کو دے دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس زمانے میں پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے 5 کروڑ روپے پیپلز پارٹی کے لیے بطور فنڈ سیٹھ عابد سے طلب کر لیے۔ انہوں نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بھٹو صاحب کی ہدایت پر سیٹھ عابد کی گرفتاری کے لیے ہر جگہ چھاپے مارے جانے لگے، لیکن وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ہاتھ نہ لگ سکے۔ اسی زمانے میں ایک بار کچھ فوجی ٹرک ان کے گھر کے سامنے کھڑے دیکھے گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ سیٹھ عابد کی اکلوتی بیٹی نصرت شہین کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ فوجی سیٹھ عابد کی صاحبزادی کو ٹرک پہ بٹھا کر لے گئے۔ جب سیٹھ عابد کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو اغوا کرا لیا۔ اب سیٹھ عابد کی بیٹی بھٹو کی قید میں ہے اور بھٹو کی دختر سیٹھ عابد کی تحویل میں۔ بحر کیف دونوں میں سمجھوتا ہو گیا اور نصرت شہین اور بے نظیر بھٹو رہا کر دی گئیں۔ یہ بات پاکستان کے عوام سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی دختر زین ضیاء بھی ایک ریٹارڈڈ بچی تھی۔ اسے بھارتی اداکار شتروگھن سنہا بہت پسند تھے، لہٰذا جنرل ضیاء الحق نے اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھول رکھے تھے اور وہ جنرل ضیاء کے ہاں ہی قیام کرتے تھے۔ ممکن ہے آپ کو یہ جان کر تعجب اور حیرت ہو کہ بھارت کے خلاف محمد احمد قصوری قتل میں سلطانی گواہ بننے والا شخص مسعود محمود بھٹو صاحب کی بنائی ہوئی فیڈرل سیکیورٹی فورس کا سربراہ اور سیٹھ عابد کا حقیقی برادر نسبتی سالہ تھا۔ بھٹو کے مقدمے گواہی دینے کے بعد وہ امریکہ چلا گیا، وہیں اس نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیں۔ ادھر سیٹھ عابد کے دونوں بیٹے بھی جو امریکہ میں مقیم ہیں ریٹارڈڈ ان دنوں ادھر سیٹھ عابد کے دونوں بیٹے بھی جو امریکہ میں مقیم ہیں ریٹارڈڈ ان دونوں کے درمیان گہری دوستی کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہوگی۔ کراچی میں ایک ادارہ ہے دیوا اکیڈمی جو اس قسم کے ڈسیبلڈ بچوں کو امداد فراہم کرتا ہے۔ اس ادارے کی منعقدہ ایک تقریب میں صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سیٹھ عابد کے ہمراہ شریک تھے۔ تقریب کے منتظمین نے کوکا کولا سے مہمانوں کی تواضع کی۔ کوکا کولا پینے کے دوران ان کے چند قطرے سیٹھ عابد کے بش کوٹ، واضح رہے کہ پتلون اور بش کوٹ سیٹھ عابد کا پسندیدہ لباس تھا، پڑ گر گئے۔ صدر مملکت ضیاء الحق نے جھٹ اپنی جیب سے رومال نکالا اور ان دھبوں کو صاف کرنے میں مشغول ہو گئے۔ خیر، سیٹھ عابد اور قاسم بھٹی خلیج کے کسی ملک سے سونا اسمگل کر کے پاکستان لا رہے تھے کہ جنرل ایوب خان نے 1958 میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ دونوں نے مل کر بحیرہ عرب میں اس اسمگل شدہ سونے کو چھپا دیا۔ قاسم بھٹی کی وفات کے برسوں بعد سیٹھ عابد نے سپریم کورٹ سے اس اسمگل شدہ سونے کا مقدمہ جیت لیا اور یہ سارا سونا اس کے قبضے میں آ گیا۔ یاد رہے کہ اسی قاسم بھٹی نے کراچی کے ایک معروف ہوٹل فریڈرکس کیفیٹیریا میں صدر سکندر مرزا کی اہلیہ ناہید سکندر مرزا کو سونے کا ہار بھی پہنایا تھا۔ سونے کے بعد سیٹھ عابد نے غیر ملکی کرنسی کی اسمگلنگ کا کام شروع کیا تھا۔
آج کل وہ بالخصوص کراچی میں پراپرٹی کے کام سے وابستہ ہیں۔ صدر میں واقع ریجنٹ پلازا ہوٹل کے مالک فیروز الدین باویجا ان کے گہرے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں اور سیٹھ عابد اپنی شامیں اسی ہوٹل میں گزارتے ہیں۔ سیٹھ عابد نے اسمگلنگ کے حق میں کئی فتوے لے رکھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے اسمگلنگ قانونی طور پر ایک جائز عمل ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، اسے جرم بنا دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سیٹھ عابد کے کیریئرز میں بھی آج لاکھ پتی اور ساتھی بھی کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ شیخ عابد حسین کا آبائی تعلق پنجاب کے ضلع قصور سے ہے، جہاں کے بابا بلے شاہ، ملکہ ترنم نور جہاں میتھی اور خسے یعنی میتھی اور خسے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ شیخ عابد نے لاہور میں ذہنی معذوروں کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن اور قصور میں ایک اسپتال بھی بنوا رکھا ہے، جہاں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ وہ اردو اور پنجابی کے علاوہ میمنی بولی پر بھی مکمل عبور رکھتے ہیں۔ کسی زمانے میں آئے چند ریگر روڈ پر واقع عمارت یونی ٹاورز میں ان کا دفتر واقع تھا۔ آخر میں ایک اور انکشاف کشا واقعہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ صدر ایوب خان نے ان پر زور دیا کہ وہ اپنے کاروبار میں ان کے بیٹے کو بھی شریک کریں، مگر سیٹھ عابد مان کر نہ دیے تو مارشل لا دور میں سیٹھ پر سختی تو ہونا ہی تھی، جس پر انہوں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کئی من سونا انہوں نے لانچ میں دبئی بھجوانے کی کوشش کی۔ یہ لانچ ابھی کراچی کے پانیوں میں تھی کہ حکام کو خبر ہو گئی۔ لانچ کا تعاقب کیا جانے لگا۔ وائرلیس پر سیٹھ عابد سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا لانچ کے شٹر کھول دو۔ اس کے بعد اگلے لمحے ایک لیور کھینچا گیا اور کجی من سونا سمندر کی تہ میں چلا گیا۔ یہ تھی سیٹھ عابد کی حقیقت۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔